اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم عزاداران سید الشہداء اداخانہ ابو طالب میں انجمن محبان حسین اہلیان نگد کے زیر اہتمام عشر محرم کی یہ تیسری تقریر آپ کے جذب ایمانی کی نظر ہے۔ ہماری تاریخ ہمارا عنوان ہے اور ماشاءاللہ آپ جس جذبہ ایمانی سے جس بڑی تعداد میں جس جوش و جذبے کے ساتھ ان تقاریر کو سماعت فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے سبب حوصلہ افزائی ہے۔ ہماری تاریخ اس عنوان کو قرار دینے کا مقصد ملت مسلمہ کو اپنی تاریخ کے ان سنہری ابواب سے آگاہ کرنا ہے کہ جن سنہری ابواب کو اگر تاریخ اسلام سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر تاریخ اسلام میں شرمندگی کے علاوہ کچھ باقی نظر نہیں آتا۔ ہم اس عنوان کے تحت کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس عنوان کے تحت ہم مسلمان نسلوں کو شرمندگی سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی قوم کا ماضی شرمندہ ہو تو اس کا حال روشن نہیں ہوتا، اور جس قوم کا حال تابناک نہ ہو اس کا مستقبل بڑا مایوس ہوتا ہے۔ ان مجالس میں اس عنوان کے تحت ہم تاریخ کے صرف ان ابواب کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ہم تاریخ کے منفی پہلو پر گفتگو نہیں کر رہے، تاریخ کے مثبت اور پازیٹو پہلوؤں کو زیر گفتگو لا رہے ہیں۔ چونکہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان نسل اس عشرہ محرم میں
ہماری مجالس میں شرکت کرتی ہے اور نوجوان ذہن ان مجلسوں میں صرف حصول عبادت ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ حصول رزق علم کے لیے بھی آتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ میں تو مسلسل 4 مجلسیں پڑھ کر آ رہا ہوں، اس لیے ابھی آہستہ آہستہ بولوں گا۔ آپ تو ذرا بآواز بلند ہماری نوجوان نسل ان مجالس میں رزق علم کے حصول کے لیے آتی ہے۔ ان 10 دنوں میں حسین کے صدقے میں ہم اپنے نوجوان ذہنوں میں اتنا رزق فراہم کر دیتے ہیں کہ سال بھر تک انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان 10 دنوں میں سید الشہداء کی مجالس کے صدقے میں اس قدر علم اور یقین ہمارے نوجوان ذہنوں میں مرتسم ہو جاتا ہے کہ پھر سال بھر تک وہ کہیں بھی جائیں ان کا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، آپ نے کبھی اس چھوٹے سے نقطے پہ غور کیا جو روز مرہ کا نقطہ ہے؟ جب محرم آتا ہے اور جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو بڑی تیزی سے پوسٹر اور پمفلٹ مارکیٹوں میں آ جاتے ہیں، اور جن کا لب لباب یہ ہوتا ہے مجلس میں نہ جانا، ماتم میں نہ جانا، جلوس میں نہ جانا، تقریر نہ سننا، مجلس نہ سننا، علم نہ دیکھنا، تابوت نہ دیکھنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ دوسرے بزرگ اپنی نوجوان نسل کو کہتے ہیں مجلس میں نہ جانا، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہیں نہ جانا سوائے مجلس کے، کہیں نہ جانا۔ بیٹھ گئی آواز؟ شاباش۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اب آپ دونوں کی اپروچ کا فرق دیکھیں۔ بڑے منطقی انداز میں، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں باتیں کروں گا آپ سے۔ دنیا کے بزرگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سب جگہ جانا، مجلس میں نہ جانا۔ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہیں نہ جانا، مجلس میں جانا۔ وجہ کیا ہے؟ قابل غور نکتہ ہے یہ، اس پر فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو مجلسوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں آمادہ کرتے ہیں کہ وہ مجالس میں آئیں، ذکر آل محمد سنیں، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب سال بھر تک یہ کہیں بھی جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں جادہ حسینیت سے ہٹا نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، کبھی آپ نے اس نقطے پر بھی غور کیا کہ دنیا کیوں منع کرتی ہے کہ مجلس میں نہ جانا، جبکہ ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو منع نہیں کیا کہ فلاں مولانا کے واعظ میں نہ جانا، فلاں میلاد میں نہ جانا، فلاں جمعے کا خطبہ نہ سننا، فلاں تقریر نہ سننا۔ آج تک آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کسی کے ماں باپ نے منع کیا کہ بھئی فلاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کہا ہے ہم نے؟ فلاں مولانا تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر نہ سننا، نہیں کہا نا؟ کبھی آج تک نہیں کہا۔ میں تو تقریر ہی کر چکا اس جملے میں۔ ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو منع نہیں کیا
کہ فلاں مسجد میں نہ جانا، فلاں واز میں نہ جانا، فلاں میلاد میں نہ جانا، فلاں جگہ آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے وہاں نہ جانا، فلاں قلخانی میں نہ جانا. یہی ہوتے ہیں نا. مجلس تو صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہم نے کبھی منع نہیں کیا اپنے نوجوان ذہنوں کو کہ وہاں شرکت نہ کرنا، وہاں شرکت نہ کرنا، وہاں شرکت نہ کرنا. ہم نے کبھی بھی یہ گناہ نہیں سمجھا کہ ہم میلاد نبی میں جانے سے اپنے بچوں کو روکیں. بھائی میلاد تو نبی کا، صلوات بھیجیں نا محمد علیہ. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں روکا کہ فلاں واز کی محفل میں نہ جانا، کبھی نہیں روکا. بڑے اطمینان سے بھیج دیتے ہیں، بلکہ تاکید کرتے ہیں کہ وہاں بھی جانا، بڑے اطمینان سے بھیج دیتے ہیں. آخر یہ بزرگوں کو کیوں ایسی دقتیں درپیش آتی ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو وہ پوسٹر، پمفلٹ، تقریروں اور کیسٹوں کے ذریعے سے مناہی کرتے ہیں، حرام و حلال کے فتوے دیتے ہیں، بدعت و عبادت کے فتوے دیتے ہیں. وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، سب جگہ جانا مگر مجلس میں نہ جانا. کبھی آج تک کوئی پوسٹر اس بات کے خلاف بھی آیا کہ ٹی وی نہ دیکھنا، ویڈیو نہ دیکھنا، فلم نہ دیکھنا؟ توجہ 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 توجہ. مجھے بتائیں کبھی آج تک ان علماء نے کوئی ایسا فتویٰ بھی دیا؟ نہیں. جہاں محرم آیا مجلس میں نہ جانا، عزا خانے میں نہ جانا، مولوی کی تقریر نہ سننا، ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کے ماتم میں نہ جانا، ان کا علم نہ دیکھنا، ان کا ذوالجناح نہ دیکھنا، ان کے یہاں زیارت میں نہ جانا. آخر کیوں منع کیا جاتا ہے؟ وہ منع کیوں کرتے ہیں، ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ دوستو ایک نفسیاتی اور بنیادی فرق ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی منع نہیں کرتے کسی واز میں جائیں، کسی میلاد میں جائیں، لیکن یہ بزرگ اپنے بچوں کو، یہ فتویٰ باز مولوی اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے سے منع اس لیے کرتے ہیں کہ زبان سے اقرار کریں نہ کریں، دل میں تو چور ہے. اتنا تو جانتے ہیں کہ جب ان مجلسوں میں جائیں گے وہاں علم کی بات ہوگی، وہاں عقل کی بات ہوگی، وہاں قرآن کی بات ہوگی، وہاں حدیث کی بات ہوگی، وہاں شجاعت کی بات ہوگی، وہاں سیادت کی بات ہوگی، وہاں اسلام کی بات ہوگی، وہاں دین کی بات ہوگی، وہاں شریعت کی بات ہوگی، وہاں حقانیت کی بات ہوگی. اور ظاہر ہے جب عقل کی باتیں ہوگی تو نوجوان کی عقل و دماغ میں وہ باتیں اتریں گی، کہیں یہ ان جیسا نہ ہو جائے، اس لیے جانے سے روکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کسی میلاد میں جانے سے اس لیے نہیں روکتے کہ جانے دو، ہم نے 10 دن میں سبق اتنا پڑھا دیا ہے کہ یہ وہاں جا کر خود اس مولوی کو پڑھا دے گا، گمراہ نہیں ہوگا. بٹی صاحب اب لگائیں نعرہ. صلوات بھیجیں اتنی بلند آواز. اپنے اطمینان یقین. کچھ دن کے لیے امیر شام کے دربار میں چلے گئے تھے. ارے چلے گئے تھے تو کیا فرق پڑا جب 1400 برس کے بعد علی کا غلام کسی مسجد میں جا کر علی کو نہیں چھوڑتا تو علی کا بھائی علی کے علاق کیسے چلا جائے گا؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں آپ کا. یہ کیفیت یقین کی بات ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ اس مرکز یقین کی تاریخ ہے کہ جس نے کبھی نبی سے یہ نہیں کہا کہ کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے. بارگاہ نبوت میں جہاں کیوں کیا کیسے ہوا آدمی فوراً مسلمان سے سلمان رشدی بن جاتا ہے. ساری تاریخ پڑھ دی ایک جملے میں آپ ہنس دیے بس. درود بھیجیں محمد علیہ. فلاں
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے، اور اس کے بعد جب بحیثیت حکم کے تو فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے کہ تسلیم کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو دو ہی آیتیں ہیں اس مزاج کی قرآن میں. محمد کے حکم کو ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. آل محمد پہ ایسے درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ وہ منزل فکر ہے عزیزان محترم، ہم جسے اپنا امام مانتے ہیں، جو ہماری تاریخ کا صحرا ہے، جو ہماری تاریخ کا دولہا ہے، جو ہماری تاریخ کا عنوان ہے، جو ہماری تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہے. اس نے کبھی پیغمبر کے حکم پر کیوں نہیں کہا، بس ادھر کیوں کہا ادھر لا یؤمنون. اسلام کوئی آسان مذہب نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی عدم اطاعت رسول انسان کو دائرہ ایمان سے باہر کر دیتی ہے. عزیزان محترم، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے 12 برس کی عمر میں جو کہا تھا 63 برس کی عمر تک وہی مانتا رہا. تو میں نے ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کی ہے، آپ غور فرمائیں. 12 برس کی عمر میں جو کہا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کرتا ہوں، ہجرت آپ کیجئے، بستر پہ میں سوؤں گا، آغاز جنگ آپ کیجئے، اختتام جنگ میں کروں گا، قرآن آپ سنائیے، تفسیر میں بیان کروں گا، تنزیل پہ آپ جنگ کیجئے، تعویل پہ میں جنگ کروں گا، رسالت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی، حکم آپ کا ہوگا، حکومت میری. وہ جو ہے نا اس نے 12 برس کی، نمبر آ گیا میرے بھائی کا، سکون سے سنے جاؤ. مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہہ. کمال ہے. ایک ہی تو نعرہ آیا تھا مشرقی پاکستان سے. ہاں بھیا نعرہ لگاؤ. مولا سلامت رکھے. توجہ ہے نا آپ کی جان محترم، یہ محبتیں ہونی چاہیے. یہ ہے وہ بنیادی بات. 12 برس کی عمر میں جس نے وعدہ کیا تھا اس نے 63 برس کی عمر تک اس وعدے نصرت پیغمبر میں کبھی شک نہیں کیا. کیسے کیسے موقع آئے اور اس نے اسلام کی اگر تعریف بھی کی تو یہی کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الایمان. اس نے تعریف بھی یہی کی کہ اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق جب اپنے کمال پر پہنچے تو ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، ایمان کی ابتدا ہوتی ہے. عزیزان محترم، اس نے اپنے یقین پر خود دعویٰ کیا تھا کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا. علی کے سامنے سے اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا.
جس منزل یقین پر ہوں اسی منزل یقین پر رہوں گا۔ اس نے کبھی یہ شک بھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگ پیغمبر کے فیصلے میں مشکوک ہو جاتے تھے، متحیر ہو جاتے تھے۔ ایک سازش ہوئی، منافقوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف صلح حدیبیہ کے بعد ایک سازش کی، اور ایک منافق نے ایک عورت کے ذریعے سے ایک پیغام مشرکوں تک بھجوایا۔ اس خط کی اطلاع جبریل کے ذریعے سے حضور کو پہنچی کہ فلاں عورت یہ خط لے کر جا رہی ہے، اگر یہ خط ان دشمنوں اور کافروں تک پہنچے، شبلی نعمانی نے لکھا، اگر یہ خط ان دشمنوں اور کافروں تک، یقین کی بات بتا رہا ہوں، دشمنوں اور کافروں تک پہنچ گیا تو سارا مقصد صلح فوت ہو جائے گا۔ علی نے فوراً ہی ایک صحابی کو حکم دیا اور ساتھ ساتھ علی کو حکم دیا کہ آپ دونوں جائیں، تیز رفتار اونٹنی پر بیٹھ کر جائیں اور اس عورت سے وہ خط واپس لیں۔ اب بڑی عجیب منزل ہے، تیز رفتار اونٹنی پر یہ ایک صحابی اور ایک رسول کا بھائی، یہ دونوں چلے، راستے میں اس عورت کو لیا۔ صحابی نے پوچھا کہ وہ خط دے دے، رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے، توجہ جملے پر، وہ خط جو دشمنوں تک لے جا رہی ہے، وہ خط منافقہ عورت تھی، وہ خط دے دے جو تو دشمنوں تک پہنچا رہی ہے۔ اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، قسم کھائی، قسم جلال اٹھا لی، اللہ کی قسم کھا لی، منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے، رسول کی قسم کھا لی، قرآن کی قسم کھا لی۔ ظاہر ہے صحابی رسول تھے، اللہ رسول کے شہدائی تھے، جب رسول کی قسم کھا لی یقین آ گیا، یقین آ گیا، یا علی اس کے پاس خط نہیں ہوگا، چھوڑیے اس کو، غلط بات ہو، غلط اطلاع دی ہوگی کسی نے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، غلط اطلاع دی ہوگی کسی نے، اتنی قسمیں کھا رہی ہے بیچاری، اتنی قسمیں کھا رہی ہے۔ دیکھو یہ ہے صحابی اور علی کا فرق۔ علی نے فوراً ہی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے رسول نے کہا ہے کہ خط لے کر واپس آؤ، میں خط لے کر واپس جاؤں گا۔ اے عورت، تو خط خود نکال کے دیتی ہے یا میں خط کو حکم دوں کہ وہ تیرے جامے سے برآمد ہو؟ یقین کی کیفیت دیکھیں ذرا محترم، قربان ہو جاؤں مولا۔ ہے نا توجہ جانا محترم؟ بات کیا ہے؟ بات ہے اس یقین کی، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ خط لے کر آؤ، تو میرا رسول جب کہہ دے تو پھر ماننا ہے۔ مخبر صادق کی اگر ایک خبر بھی غلط ہو جائے تو ساری شریعت کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے اذان محترم کہ یقین کی کیفیت سے سرشار علی اگر اس موقع پر موجود نہ ہوتا تو امتی تو واپس آ گیا تھا نا۔ اللہ 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 اللہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جو ہے نا اذان محترم، اس لیے یہ ہماری تاریخ ہے جہاں یقین بالتوحید بھی ہے اور یقین بالرسالت بھی ہے، ایمان قلب کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ، میں کل عرض کر رہا تھا، قرآن نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا جب تک ہم اس پر وحی نازل نہ کر دیں۔ تو جب یہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ گفتگو نہیں کرتا اپنی مرضی سے، جب قرآن میں یہ حکم موجود ہے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے تو تم اس فیصلے کو قبول کرو اور اپنے دل میں بھی کبھی کوئی کدورت، کوئی کبیدگی، کوئی رنجش محسوس نہ کرو۔ جس نے بھی فیصلے رسول کے خلاف اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کی، لا یؤمنون، وہ اگر ایمان لے بھی آیا تھا تو دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر رسالت میں شک آیا تو دوستو تاریخ ایسی مرتب کرو جس میں احترام رسالت ہو،
اور احترام رسالت کی تاریخ آپ کو غیر کے دروازے سے نہیں ملے گی، احترام رسالت کی تاریخ آپ کو آل محمد کے دروازے سے ملے گی۔ اس دروازے نے پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، ان ذوات مقدسہ نے اسلام کو زندگی دی ہے، حیات دی ہے۔ عزیزان محترم، کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر جس چیز کو جہاں نصب کر دے اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، جسے اکھاڑ دے اسے کوئی جما نہیں سکتا۔ حجر اسود کو پیغمبر نے جما دیا تو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، بتوں کو اکھاڑ دیا۔ توجہ ہے نا ظاہر مدد، دیکھیں نا، صلوات بھیجیں بابا بلند محمد۔ اچھا یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ صاحب حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے، اور جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے وہ بھی پتھر تھے۔ سارے پتھروں کو نکال دیا گیا، ایک پتھر کو رکھ دیا گیا، ہے نا؟ یہ ہے حکم رسول، یہ ہے حکم الہی۔ پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے۔ ان پتھروں کو اگر چوم لے تو مشرک ہو جائے، اس پتھر کو اگر نہ بوسہ دے تو کافر ہو جائے، ہے نا؟ ان پتھروں کے آگے اگر سر جھکا دے تو مشرک ہو جائے، اور اس پتھر کو اگر نہ چومے تو کافر ہو جائے۔ عبادت مکمل نہیں ہوتی، ارکان حج میں شامل کر دیا گیا۔ اتنی تاکید ہے اس کی کہ اگر رش کی وجہ سے حج کے موقع پر آپ پتھر کے نزدیک نہ جا سکیں تو دور ہی سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی ہتھیلی کو بوسہ دے لیں۔ دور ہی، آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کیا کریں۔ یہ جب ہم عمرے پر گئے نا وزیر اعظم کے ساتھ تو ظاہر کافی رش ہو گیا تھا، تو ایک مولانا کو میں نے دیکھا جو ہمارے وفد میں شامل تھے، وہ کافی ضعیف تھے، بہت ضعیف ہیں، چلا بھی ان سے نہیں جاتا، نظر بھی انہیں نہیں آتا، مگر چاند کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ایمان سے ہیں، ابھی ہیں، میرے ساتھ تھے اسی وقت میں، وزیر اعظم کے ساتھ ہی گئے تھے۔ ساری رات میرے کمرے میں بیٹھے رہے، دمام میں وہاں بیٹھے، ساری رات باتیں کرتے رہے۔ صبح کو جب ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو میں نے کہا مولانا السلام علیکم۔ کہنے وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟ میں نے کہا کمال ہے مولانا آپ کا، کمال ہے، میں عرفان در عابدی ہوں، ساری رات تو آپ میرے کمرے میں بیٹھے ساری باتیں کرتے رہے امور شریعت پر۔ نہیں معاف کرنا عرفان صاحب، میں پہچانا نہیں، مجھے اصل میں دن میں نظر نہیں آتا، دن میں نظر نہیں آتا۔ اب جب یہ رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوا تو معلوم ہوا حکومت نے انہیں چیئرمین بنا دیا ہے چاند دیکھنے کا۔ میں نے کہا جسے اتنا لمبا چوڑا عرفان عابدی نظر نہیں آتا اسے عید کا چاند نظر آئے گا۔ دادا یہ ہے، خیر ہوتا ہے۔ تو وہ مولانا بیچارے ضعیف سے ہیں، اور وہ ان سے وہاں حجر اسود کے نزدیک نہیں گیا چلا گئے تو انہوں نے دور ہی سے اشارہ کیا، اجازت ہے، اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیا۔ جب اپنے ہاتھوں کو چوم رہے تھے مولانا کیا چوم رہے ہیں؟ ارے کہنے صاحب حجر اسود دور ہے، وہاں تک میری رسائی نہیں ہے نا، تو بس اشارہ کر دیا اور اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ حجر اسود آپ کے ہاتھوں میں آ گیا؟ ہتھیلی آپ کی، مس بھی نہیں کیا، اتنے فاصلے۔ توجہ، یہ خانہ کعبہ کے اندر بات ہو رہی ہے میری ان سے۔ میں نے کہا کہ یہ حجر اسود کا سارا عکس کیا آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، یا آپ اپنی ہتھیلی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی مقدس مقام کو اس کے قریب جا کر نہ چوم سکو تو دور ہی سے سلام کر لیا کرو، عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا آج کعبے میں کھڑے ہو کر قسم کھا لو کہ ہم جو کچھ 1400 برس سے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کہ اگر کربلا میں روضہ حسین تک جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تو ہم دور ہی سے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ توجہ توجہ توجہ، علی علی، یہ ہے وہ منظر۔
رسالت بھائی یہ رنگ بھی دیکھا آپ نے مجلس کا؟ یہ بھی ہے، دیکھیں اس حجر اسود کو اگر نہ چومیں تو عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور وہ جو پتھر رکھے ہوئے تھے، ایک شعر کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں، چاہے اس میں پورا 1 گھنٹہ گزر جائے، مگر بس وہ شعر آپ آئندہ محرم تک یاد رکھیں گے، جو میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا، اس لیے آپ پوری توجہ. بھئی دیکھیں نا، پتھر تو یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی تھے، انہیں نکال دیا گیا، اسے رکھ دیا گیا. یہی ہے نا، انہیں نکالا گیا، اسے رکھا گیا. بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے تو یہ بھی پتھر، رنگ ہی کا تو فرق ہے. یہ کالا پتھر ہے، وہ گورے پتھر ہوں گے، رنگ ہی کا تو فرق ہے، لیکن فضیلت اتنی بڑی ہو گئی. مقصد صرف اتنا. عزیزان محترم، ان بتوں کو بھی علی نے خانہ کعبہ سے نکالا. اس حجر اسود کو بھی آخری بار نبی اکرم نے نصب کیا اپنے دستے مبارک سے. آخری بار جو کعبے میں نصب ہوا ہے، جب اس پر نزا ہوا ہے، چادر کے پلو بنائے گئے ہیں، وہ تفصیل آپ جانتے ہیں. تو حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس کو مسح کیا اور اس کو نصب کر دیا. توجہ ہے، توجہ ہے عزیزان محترم، پوری توجہ. اور وہ بت جو تھے انہیں علی نے نکالا، انہیں علی نے نکالا، انہیں نکال دیا، انہیں نکال دیا. تو اب اگر انہیں کوئی پوجے یا چومے یا شبیہ بنائے یا کوشش بھی کرے تو مشرک ہو جائے. اسے نہ چومے، اسے نہ چومے، اس کا نہ احترام کرے تو کافر ہو جائے. تو پھر پیمانہ کیا ہوا؟ کمال پتھر کا نہیں ہے، کمال ہاتھوں کا ہے اور معصوم کے عمل کا ہے. معصوم کا ایک ہی عمل 2 پتھروں پر ایک ساتھ ہوا ہے. ان پتھروں پر بھی جن سے بت بنے ہوئے تھے، اس پتھر پر بھی جسے حجر اسود کہتے ہیں. اب شعر سمجھنا آپ کا کام. آخر تک باہر تک بیٹھے ہوئے ہزاروں مومنین توجہ فرمائیں، دعائیں دیں گے. آج کی مجلس کا تاریخی جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے شعر عرض کر رہا ہوں. کمال معصوم کی نسبت کا ہے. پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی نے توڑ کر بت. دوستو سمجھنا ہے، خدا کے لیے خون ہو جائے گا میری محنت کا اگر آپ نے دوسرا مصرع نہ سمجھا. بڑا علمی شعر ہے. علی نے توڑ کر بت. جزاک اللہ. بالکل میں یہ کنسنٹریشن چاہتا ہوں، اس لیے کہ عجیب و غریب منزل ہے. دیکھیں تقدیریں کیسے بدلتی ہیں. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی، کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. توجہ ہے، توجہ ہے. امام ایک کو توڑا، ایک کو بوسا دیا. جس پتھر کو توڑا اس کی تقدیر بگڑ گئی، جسے چوم لیا اس کی تقدیر بن گئی. جسے علی چوم لے ساری دنیا پر واجب. توجہ توجہ توجہ. جسے علی چوم لے ساری دنیا پر واجب، جسے علی توڑ دے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ دوبارہ پڑھوں؟ دوبارہ نعرہ لگایا تھا. ہاں علی نے، اچھا میرے بھائی، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی، کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. حیدری مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم، ایک ہی کیفیت ہے. جنہیں توڑ دیا تھا وہ خدا کی نگاہ میں بھی گر گئے، رسول کی نگاہ میں بھی گر گئے، عوام کی نگاہ میں بھی گر گئے. جسے چوم لیا تھا، جسے چوم لیا تھا. اس حجر اسود کی اب ایک جملہ عرض کرو آپ کی خدمت میں. اس حجر اسود کی فضیلت کیا ہے؟ علی نے چوما، یہ فضیلت. نبی نے نصب کیا، یہ فضیلت. ابراہیم نے اس حجر اسود پر کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو بلند کیا، یہ نسبت. جنت سے آیا، یہ نسبت. آدم اس پر بیٹھ کر جنت میں عبادت کیا کرتے تھے، یہ نسبت. یعنی اگر معصوم سے پتھر بھی منسوب ہو جائے تو چومنے کے قابل ہے.
یا علی توجہ توجہ اذان محترم، نہیں نہیں غور فرمائیں، ایسے نہیں، معصوم سے نسبت ہی کی بات ہے نا علی، میں تو اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں دوستو۔ معصوم سے اگر پتھر بھی منسوب ہو جائے، پتھر کون ہے؟ جو اللہ کی تمام مخلوقات میں پست ترین درجہ رکھتا ہے، جمادات کا سب سے پست یعنی سب سے پست مخلوق بھی اگر معصوم سے منسوب ہو جائے تو چومنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ کعبے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، پتھر کو چومے چلے جا رہے ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ معصوم سے مس ہو گیا۔ پتھر اگر معصوم سے مس ہو کر چومنے کے قابل ہے تو اگر ہم ذوالجناح کو معصوم سے مس کر دیں، توجہ ہے نا اذان محترم؟ زندہ باد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری، باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وہ جو ہے نا دوستو، بات تو نسبت ہی کی ہے نا، بات نسبت کی ہے، معصوم کی نسبت سے پتھر بھی سجدگاہ بن جاتا ہے، پتھر بھی عبادت و احترام کی منزل پر آ جاتا ہے۔ یعنی اب پیمانہ کیا بنا؟ جسے معصوم قبول کر لے وہ واجب الاحترام، جسے معصوم مسترد کر دے وہ اپنے ذوم ناقص میں اقتدار کے سہارے کتنا بھی بڑا بن جائے، وہ بہت بڑا بت تو بن سکتا ہے، حجر اسود نہیں بن، حجر اسود صلوات بھیجے بآواز بلند، بہت بڑا بت تو بن سکتا، بہت بڑا بت تو بن سکتا ہے، حجر اسود نہیں بن سکتا۔ تو ہماری تاریخ میں پیمانہ یہ ہے کہ ہم نسبتیں دیکھتے ہیں کہ معصوم نے کسے احترام عطا فرمایا اور کسے مسترد فرمایا، اس پیمانے پر ہم عزتوں کے تعین کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں ہم کعبے سے منسوب، ہم قرآن سے منسوب، ہم امام سے منسوب، ہم رسول سے منسوب، ہم معصوم سے منسوب، ہم علی سے منسوب، ہم حسن سے منسوب، ہم حسین سے منسوب، ہمارا کوئی امام نہیں ان اماموں کے علاوہ، ہمارا کوئی رہبر نہیں ان رہبروں کے علاوہ، ہماری نگاہ میں ان سے بلند کوئی نہیں، توجہ ہے نا، ان سے بلند کوئی نہیں، سب ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کی بھی نسبت ہے ان کی نسبت سے ہے، جس کی بھی عزت ہے ان کی نسبت سے ہے، جس کا بھی احترام ہے ان کی نسبت سے ہے، اور اگر ان سے نسبت ہٹ جائے ہر احترام باطل، بہت توجہ، ہر احترام باطل۔ یہ دنیا کا نصیب ہے کہ پوسٹر نکالتے ہیں، پمفلٹ نکالتے ہیں، کس کے؟ یزید کی حمایت کے۔ یزید بہت اچھا آدمی تھا، یہ کل بھی مجھے پوسٹر دیا تھا، کل مجھے وقت نہیں ملا، میں نے کہا تھا شاہ صاحب سے کہ مجھے کل دیجیے گا، تو پھر میں 2 جملے عرض کروں گا۔ پوسٹر نکل رہے ہیں، یزید بہت اچھا آدمی تھا، امام غزالی نے کہا ہے اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کیا پتہ اللہ اسے بخش دے، وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، وہ تو بہت شریف آدمی تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو عمر سعد کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اب میرے نوجوان دوست بکھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، علامہ صاحب اس کا جواب دیجئے۔ بھیا یہ پوسٹر نکلتے رہتے ہیں، یہ ہر سال کی بیماری ہے، یہ گندی نالی کے جتنے کیڑے ہیں یہ سب یزیدیت کے جراثیم بن کے محرم میں نالیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ کہاں جواب مل کر جواب دے دینا، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نا اذان محترم، یہ ہے وہ منزل۔ یزید
اور یزیدی جراثیم نکل آتے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مسلمان بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان بھائی تو سارے کراچی میں ہمارے ساتھ ذکر شہادت کر رہے ہیں، شہادت کی مجلسیں کر رہے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی تذکرے کر رہے ہیں، کربلا والوں کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ خود یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، یزید کو پلید لکھتے ہیں۔ مولانا شفیع اکاڑوی نے تو کتاب باقاعدہ لکھی ہے، امام پاک اور یزید پلید، اس عنوان سے۔ وہ تو خود بتاتے ہیں یہ تو کوئی اور ہی نسل ہے، کوئی اور ہی قبیلہ ہے۔ اچھا پوسٹر نکالتے ہیں، پوسٹر نکالتے ہیں، پورا پوسٹر میں نے پڑھ کے دیکھ لیا، پوسٹر میں نہ نام لکھنے والے کا، نہ پوسٹر لکھنے والے کا نام ہے، نہ اس کے باپ کا نام ہے۔ خیر وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، جو یزید کی حمایت کرے اس کا باپ کہاں ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ اندازہ تو فرمائیے، بتائے نا مجھے۔ یہ کہاں گیا بھائی یہ یزید؟ گیا؟ پوسٹر ختم، محنت ختم، اتنی سی بات ہے۔ پوسٹر لکھ رہے ہیں اتنا بڑا اس کی حمایت میں، نہ نام لکھ رہے ہیں نہ ولدیت لکھ رہے ہیں۔ اب بھائی کوئی عطا پتہ بتاؤ تاکہ بات کریں، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن یہ ہر سال نکلتے رہتے ہیں، میری جان اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں ہم بتاتے رہے ہیں، اور اس لمبی چوڑی بات کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو بھی اس کا کوئی صاحب پوسٹر ہے، اس کو عرفان درآبدی کا آزا خان ابو طالب سے یہ چیلنج ہے کہ یہ پوسٹر نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دونوں ہم اور تو چلتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں کھڑے ہو کر کعبے کا پردہ پکڑ کر مباہلہ کرتے ہیں، یا تو ٹی وی پر آ جا، یا ریڈیو پر آ جا، یا نشتر پاک میں آ جا، یا آزا خان ابو طالب میں آ جا، یا کسی مسجد میں آ جا، یا خانہ کعبہ میں آ جا، مکے میں آ جا، مدینے میں آ جا۔ اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یزید کیا تھا یا کیا نہیں تھا؟ ہم تو وارثان مباہلہ ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں کعبے اور مسجد میں جا کر قرآن سر پہ رکھ کر، اور ایک ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جہاں حسین جائے وہاں مجھے بھیج دینا، جہاں یزید جائے وہاں اسے۔ ہائے 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 ہائے، ختم ہو گئی بات، بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بات ختم کر چکے دوستو۔ الحمدللہ کہ ہم حسینی ہیں، مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم علوی ہیں، مقام شکر پہ کہتے ہیں کہ ہم حیدری ہیں، مقام شکر پہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمی ہیں، مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم عابدی ہیں، مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں۔ الحمدللہ مقام شکر پر کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کسی معصوم نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کسی بدنصیب تانا دینے والے کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ اسی لیے چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، مقام فخر پر ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یزید ایسا نہیں ہے تو پھر رو تو ہم رہے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ میں نے رات ہی ایک سلام کہا تھا، میں سنا رہا تھا اپنے رسالت بھائی کو، اس میں ایک شعر آیا تھا بڑا خوبصورت سا کہ اگر یزید کو جا کے پوچھنا، سب سے ڈھونڈنا، تلاش کرو کہیں مل جائے گا، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اگر یزید کو، یہ
मेरा अपना शेर है, दाद दे दो ना। अगर यजीद को तस्लीम आदमी कीजिए तो फिर बताना पड़ेगा कि आदमी क्या है। तकरीरें करता है मौलवी, इन मजलिसों में क्या रखा है, इन मातम में क्या रखा है, ये क्यों मातम करते हैं। तो उसके जवाब में मैंने रात ही शेर कहा था कि अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, तवज्जो 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 तवज्जो, आखिरी आदमी तक ये सोचकर नहीं कि मेरा शेर है, बल्कि ये देखो कि कहा क्या है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बेटों को बेकली क्या है। तवज्जो है ना। तो फिर शब्बीर, अगर ठहरो बेटा, गुफ्तगू सुनते रहो। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बेटों को बेकली क्या है, परेशानी क्या है। मातम हम करते हैं, रोते हम हैं, घर हमारा उजड़ा है, कयामत हम पे आई है, खेमे हमारे जले हैं, बर्ची हमारे लगी है, गला हमारा छिदा है, ताजियाने हमने खाए हैं, चादरें हमारी छिनी है। यजीद के बेटों को बेकली क्या है। उजड़ गए हम, रो रहे हैं हम, मातम कर रहे हैं हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो बतूल का साथ दे रहे हैं, हम तो उस ज़ैनब का साथ दे रहे हैं। सुनेंगे जुमला? क्यों? आज मैं आपको बताऊं क्यों रोना जरूरी है। एक जुमले में सुन लें पहले। रोना इसलिए जरूरी है दोस्तों, रोना इसलिए, बहुत रोया करो। रोना इसलिए जरूरी है, शाम की कैद निभा कर 18 भाइयों की बेपर्दा बन। हाँ भाई, बस हाँ, मैं फिर कहता हूँ मेरे साथ। पता है क्यों रोते? रोते इसलिए हैं कि जब शाम की कैद निभाकर 18 भाइयों की बेपर्दा बहन, बड़े हौसले से सुनो, हौसले से मेरे भाई। रोते इसलिए हैं कि जब शाम की कैद निभाकर 18 भाइयों की बहन मदीने वापस आई और रोज़े रसूल पर पहुंची तो कब्र पैगंबर की मट्टी को अपने हाथों में लेकर ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, नाना कैद निभाई। मुझे माफ कर देना, मैं 3 तारीख मुहर्रम की मुझे पता है, लेकिन मैं पहले रोने का सबब बता रहा हूं, फिर मसाइल पढ़ूंगा। नाना कैद निभाई, नाना मेरे अकबर के बर्छी लगी, मुझे तेरी उम्मत से गिला नहीं। फिर देखता हूं कौन रोता। नाना मेरे अकबर के बर्छी लगी, मुझे गिला नहीं, मेरे अब्बास के बाजू कटे, मुझे शिकायत नहीं, मेरे असगर के तीर लगा, मुझे गिला नहीं, मेरे औनो मोहम्मद खून में नहाए, मुझे शिकायत नहीं। नाना मेरे कासिम की लाश के टुकड़े अबा के दामन में हुसैन लाया, मुझे गिला नहीं। नाना एक रात की ब्याही मेरी कुबरा बेवा हो गई, मुझे गिला नहीं। अब सोचते जाओ, ज़ैनब को किसी बात का गिला नहीं है नाना से। नाना मेरी कुबरा बेवा हो गई, मुझे गिला नहीं। नाना मेरे सज्जाद का बिस्तर छिना, मुझे गिला नहीं। नाना मेरे बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़िया, कमर में तौक, गर्दन में तौक, कमर में लंगर पड़ा, मुझे गिला नहीं। नाना मैं बाजारों में फिराई गई, मुझे शिकायत नहीं।
نانا میں درباروں میں گئی مجھے شکایت نہیں، نانا بازاروں میں میں 30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی، تیرے نام پہ چادر مانگتی چلی گئی، مجھے کسی نے چادر نہیں دی۔ نانا مجھے ہاں ہاں اسی طرح رہو، اسی طرح رہو، اور میرا جوان حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حوصلہ 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 میرے بھائی، حوصلہ حوصلہ حوصلے سے سنو۔ نانا میں 30 ہزار کے مجمع میں تیرے نام پر ایک چادر مانگتی چلی گئی، مجھے کسی مسلمان نے ایک چادر نہیں دی۔ نانا میں بازاروں سے گزری تو مجھ پر صدقے کے خرمے پھینکے گئے۔ بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ نانا مجھ پہ صدقے کے خرمے پھینکے گئے، مجھے گلہ نہیں ہے۔ نانا 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 مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب ہم یزید کے دروازے پر پہنچے، اور صبح کی اذان ہو رہی تھی جب ہمیں دربار میں بلایا گیا۔ ساری رات تیری بیٹیاں کھڑی رہی۔ ابھی میں نے مصائب ابھی شروع نہیں کیے ہیں، مصائب آج ہی کی تاریخ کے پڑھوں گا۔ پہلے رونے کا سبب بتا رہا ہوں، رونا کیوں ضروری ہے۔ زینب کہتی ہے نانا مجھے دربار کا گلہ نہیں، مجھے زندان کا گلہ نہیں، مجھے قید کا گلہ نہیں، میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میں قرآن کا واسطہ دیتی رہی، کسی نے میرے بھائی پر رحم نہیں کھایا، میں قرآن کھول کر کہتی رہی ارے یہ بوسہ گاہ نبی ہے، اس میں خنجر نہ چلا۔ نانا مجھے کوئی گلہ نہیں۔ عزادارو اب سن لو اگر برداشت کر سکو، یہ ذہن میں رکھنا کہ زینب کو جن مصائب پہ تم رو رہے ہو نا، ان مصائب کا گلہ زینب نے رسول سے نہیں کیا۔ زینب کہتے ایک مرتبہ قبر رسول ہلی، زینب جب ان سب کا گلہ نہیں تو پھر تجھے کس کا گلہ ہے؟ رسول کی آواز آئی زینب تجھے شکایت کیا ہے؟ نانا پوچھ لیا تو بتاتی ہوں، نانا مجھے کسی بات کا گلہ نہیں، نانا مجھے صرف اتنا گلہ ہے تیری امت سے کہ 11 محرم کو میں بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا۔ نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، مجھے رونے نہیں دیا گیا، مجھے رونے نہیں۔ اب رو عزادارو، اب کرو ماتم عزادارو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ کیا خوبصورت انداز سے پرسہ دے رہے ہو۔ عزادارو اس لیے رونے کے لیے آئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں۔ شہزادی تجھے رونے نہیں دیا گیا، آ دیکھ تیرے غلام تیرے حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ شہزادی ہمارے جوان تیرے اکبر کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بوڑھے تیرے حسین کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بھائی تیرے عباس کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بچے تیرے علی اصغر کا ماتم کر رہے ہیں، ہماری بیویاں تیرے کھلے سر کا ماتم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو 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 ایک جملہ، طاقت تو مجھ میں بھی نہیں رہی مگر تمہارے آنسو دیکھ کر۔ آج 3 محرم ہے نا، آج 3 محرم ہے نا، فاطمہ کا لال کربلا میں پہنچ چکا، فاطمہ کا لال کربلا آ گیا، فاطمہ کا لال کربلا آ گیا۔ دریا پر عباس نے خیمے نصب کر دیے، ابھی دن گزرا تھا، شام ہوئی کہ سامنے سے یزید کے لشکر کی آوازیں آئیں، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ عباس خیمے سے باہر نکلے، تلوار لیے ہوئے دریا پر کھڑا ہو گیا، تلوار لیے۔ سنو گے غازی کی شان، غازی کی شان سنو گے رو گے۔ تلوار لے کر غازی دریا پر پہنچ گیا، عمر سعد کا لشکر آیا، 3000 کا لشکر پہلی مرتبہ آیا۔ عباس نے آگے بڑھ کر للکارا خبردار آگے قدم نہ بڑھانا، خیمے میں بطول کی بیٹیاں ہیں، پہرے پر عباس ہے، میں قربان۔ روتے جاؤ روتے جاؤ روتے جاؤ عزادارو، روتے جاؤ، بس اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار قدم آگے نہ بڑھانا۔ لشکر آگے بڑھتا آیا، لشکر نے کہا
کہ ہم تو خیمے دریا پر لگائیں گے۔ عباس نے کہا دریا پر حسین کے خیمے نصب ہو چکے ہیں، تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی اگر سیدانیوں کے کانوں میں چلی گئی تو قیامت برپا کر دوں گا دریائے فرات کے کنارے۔ لشکر نے عزادارو سنو، لشکر نے ضد کی نہیں ہم تو اتریں گے۔ عباس علی کا بیٹا ہے نا، ایک مرتبہ جلال آیا، میان سے تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچا، اگر اچھا یہ بات ہے اگر تم میں سے کسی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے تو دکھاؤ۔ او غازی میں اس خط کو عبور کر کے دکھاؤ۔ ایسی اسنا میں عزادارو عباس کی آواز بلند ہوئی، خیمے میں پہنچی، زینب کے کانوں میں جو عباس کی آواز آئی وہ آواز دے کر کہا فضا ارے کس نے میرے شیر کو چھیڑ دیا، میرے عباس کو جلال آ گیا، فضا جا کر حسین سے کہہ دے عباس کو روکے۔ جزاک اللہ، ایک جملہ شاہ جی، ایک جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک جملہ بس، مولا سلامت رکھے۔ انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ، ہاتھ نہ جوڑو، روتے رہو۔ میں بھی مر جانا چاہتا ہوں ایسے مصائب پڑھتے ہوئے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، ادھر عباس تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں۔ علی بیٹے نے 30,000 کے لشکر کو اپنی نظر پہ روکا ہوا ہے، مجال نہیں ہے لشکر کے گھوڑے کی کہ وہ قدم آگے بڑھا لے۔ عباس غیظ کے عالم میں علی کی تصویر بنا کھڑا ہے، کہا یہاں خیمے تو نصب نہیں ہونے دوں گا، مجھے عباس نہ کہنا اگر تم میں سے کوئی گھوڑے سے بھی اتر گیا۔ ابھی عباس نے اتنا جملہ کہا تھا کہ دور سے حسین کی آواز آئی عباس تلوار نہ چلانا، زینب خیمے سے باہر آ گئی، زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ اتنا سنا عباس کی گردن ڈھلک گئی، تلوار میان میں چلی گئی، حسین قریب گئے، عباس